ابد گیا ہوں تلاشیاں کا نے کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا تلاشیاں کا نے کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا سبحان اللہ جی کو متوجہ کر دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے اے فرشتوں اب دیکھو قال انی اعلم ما لا تعلمون موسیٰ تم بھی اپنے عصا کو پھینک دے جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ تو سانپ بن رہے تھے کہ بڑا اژدہا بن گیا ایک ہی مرتبہ میں سب کو نکل گیا سبحان اللہ پھر ہم نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من آیۃ میں رب کی طرف سے آیا ہوں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ میں تمہارے مردوں کو زندہ کروں گا اے اللہ یہ تو تیرے پاس تھا اختیار یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ملا جواب کیا آیا قال انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تمہیں کیا پتا کہ میرے کیا کیا رنگ ہیں مردے کو زندہ عیسیٰ علیہ السلام کریں کوڑ کے مریض جو برس کا مریض ہے جو مادرزاد اندھا پیدا ہوتا جس کی آنکھوں کے اندر کوئی چیز ہی نہ ہوتی ایک تو ہے جس کی آنکھوں کے اندر ڈیلا ہے اس کا علاج کرواؤ اور بھائی جس کا کچھ تھا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دے تو اللہ اس کو بھی بنائی عطا فرما دیتا صداعتی قال انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں دیکھو تو صحیح جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اٹھایا آسمان پر قال انی اعلم ما لا تعلمون سرکار کی باری آئی حضور علیہ السلام آئے اور دیکھا آپ نے مکے والوں کو دعوت دی نہیں مانے اوجریاں ڈالی آپ پر ظلم کیا آپ کے گھر والوں کو دور سے آپ نے بھی دیدار کرنا تھا اس کا عشق بھی تھا اس کی محبت بھی تھی آپ نے مدینہ طیبہ جانا تھا اور ابو ایوب کے بھاگ جگانے تھے آپ نے اس خطے پر قدم رکھنا تھا جس کو لوگ مسجد نبوی کہتے ہیں اور پھر آپ نے اس جگہ میں لوگوں کو جس چیز کی آرزو دلائی تھی جس چیز کی لوگوں کو خواہش دلائی تھی آدم علیہ السلام آئے نہیں کر سکے حضرت نوح علیہ السلام آئے نہیں کر سکے ابراہیم علیہ السلام آئے نہیں کر سکے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نہیں کر سکے جتنے انبیاء آئے کسی کو یہ طاقت نہ ملی کسی کے پاس یہ اپرچونٹی یہ نہیں تھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جہاں پر قدم رکھا فرمایا یہ میرا منبر ہے وہ میرا حجرہ ہے لوگوں یہاں پر میرے قدم بتا یہ رب کے رنگ ہے آج ہم پڑھ سکا نہیں پڑھ سکا میرے والدہ نے کیسے پالا کن مشقتوں کے ساتھ پالا مجھے میرے باپ نے کس طرح دنیا میں سٹینڈ کیا کسی کا باپ ویسے چلا گیا رب نے اس کے لیے ذریعے بنا دیے اور اس بندے نے اپنی کوشش کی کاوش کی کوئی چلتے ہوئے پیدل یہاں تک پہنچا کوئی جہاز کے ذریعے پہنچا کوئی اپنا ماں باپ چھوڑ کر آیا کسی کا باپ یہاں پر آ کر فوت ہوا ہے
کسی کی ماں یہاں پر آ کر فوت ہوئی ہے، کسی کا بھائی یہاں پر آ کر فوت ہوا ہے، وہ اس کے جنازے پر نہیں جا سکا، وہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکا، کسی کے کاغذات نہیں تھے، پیچھے فوتیاں ہوتی رہی، یہاں سے نہیں جا سکا. یہ بندہ بھی ایک ہے. اپنے آپ کو عام نہیں سمجھتا. میں یہ نہیں سمجھتا میں یورپ کی زندگی گزار رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک قید خانے میں ہوں. میں یورپ کی میٹھی جیل میں رہتا ہوں. مجھے یہاں سے رہائی نہیں ملتی، مجھے یہاں سے چھٹی ملتی ہے. مجھے رہائی نہیں ملتی، مجھے چھٹی ملتی ہے. میں بھی ایک امتحان میں ہوں. میں نے اپنے اس امتحان کو دنیا کے ساتھ کیوں جوڑا؟ میری سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں دنیا کے لیے یہاں پر ہوں. بھائی ہم نے اس امتحان کو اپنے رب کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اللہ نے قسمت میں لکھا کروڑوں پاکستان وہاں پر ہیں، یہاں پر چند 1000 ہم یہاں پر ہیں. ان سب میں سے رب نے چنا، جس کو چاہا اس کو اللہ نے پردیس میں بھیج دیا، یورپ میں بھیج دیا. جاؤ جا کر وہاں پر تم نے زندگی گزارنی ہے. کسی کی ماں کا بھی چھوڑا، کسی کے باپ کا بھی چھوڑا، کسی کے بہن بھائی، کسی کی اولاد چلی گئی ہوگی، نہیں جا سکا. یہ اتنا بڑا امتحان تم بھی دے رہے ہو، میں بھی دے رہا ہوں. ہم نے یہی سمجھا کہ ہم دنیا کے لیے ہیں. بھائی دنیا کچھ نہیں ہے. تو کماتا ہے، کیوں کماتا ہے؟ تیرے بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر والے پل جائیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہی چاہتا ہے کہ وہ غربت کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ کی بارگاہ سے تو ان کو لے کر دینا چاہتا ہے. یاد رکھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس حال میں شام کرتا ہے کہ محنت مشقت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کماتا ہے، اور ذلت کی جگہ پر کھڑے ہو جاتا ہے. بڑا بڑا چودھری بھی یہاں پر جناب وہ کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، بڑی اچھی بیک گراؤنڈ کا مالک بھی بڑا ذلت امیز کام کر رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دی جو اس حالت میں شام کرتا ہے اس کی شام ایسی نہیں ہوتی. لوگوں سن لو، اس کی شام ایسی ہوتی ہے جیسے بخشے ہوئے کی شام ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے کیا سمجھا کہ ہم دنیا کے لیے ہیں؟ اس کا کنیکشن کر لیں بس رب کے ساتھ. یہی نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے. ہم بھی امتحان میں ہیں، ہم بھی امتحان دے رہے ہیں. اس امتحان کو پاس کر بس ڈبے میں پیک ہو کے جائیں گے. وہاں پر منہ نہیں کھول کے دکھایا جائے گا. اسمیل آئے گی. میت کی حالت بڑی خراب ہے، اجازت نہیں ہے تو اس کو جلدی سے تدفین کرو. 2 گھنٹے کے لیے رکھی جائے گی قبر، گھر کے اندر لگے، شیشے کے اوپر سے دیکھا جائے گا. سگی بیوی بھی نہیں منہ کھول کے دیکھ سکتی. کیسے کھولیں؟ جانا ہے اس شان سے جائیں، اس آن سے جائیں، اس شوکت سے جائیں. آپ کو جاتے ہوئے فخر ہو رہا ہو، آپ کو جاتے ہوئے سکون مل رہا ہو. آپ یہ دعویٰ کریں کل قیامت کھڑے ہو کر. بندہ آئے گا 500 سال کی عبادت کی ہوگی، کہے گا رب میری عبادت سے بھیج. رب فرمائے گا میرے فضل سے چلا جائے جنت میں. نہیں، میری عبادت سے بھیج. رب فرمائے گا اس کو کھڑا کرو، اس کا نامہ اعمال تولو اور میری ایک نعمت آنکھ ایک پلڑے میں رکھو، رکھی جائے گی، برابر ہو جائے گی. رب فرمائے گا ایک نعمت کا حساب ہو گیا 500 سال کی عبادت. اب بتا کچھ نہیں ہے، جہنم میں پھینکو. جائے گا پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا، کہے گا یا اللہ. رب فرمائے گا کیا بات ہے؟ اے اللہ اپنی رحمت سے بخش دے. رب فرمائے گا فرشتوں میری رحمت سے بخش دو. عبادت کچھ نہیں پلے، کام کوئی پلے نہیں، لیکن ایک کنیکشن بنا لو. مجھے پتا ہے کہ میں اپنی عبادت سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن میرے رب نے جو مجھے کہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میری جو کمٹمنٹ ہے نا اپنے رب سے، اس کو پورا کرنا ہے. میں نے اپنے رب سے کچھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. اس کنیکشن کو جوڑنا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے کنیکشن اس کو دوبارہ سے جوڑنا ہے، بحال کرنا ہے، اس کو ریپیئر کرنا ہے. یہ رمضان آئے خدا کی قسم اس لیے آپ اور میں آج مسجد میں آ کر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نہیں آ پاتے. رب نے بھیجا ہے اس لیے میرے دل میں یہ ڈالا ہے. خدا کی قسم میرا یہ موضوع نہیں تھا جتنی میں نے بات کی ہے، میرا موضوع کچھ اور تھا. تمہید کے ساتھ پھر میں آگے بڑھ گیا، لیکن میں نے اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوا. جو شروع کیا اسی پہ رہا ہوں. میرے دل میں بھی رب نے ڈال دیا کہ بندوں کا کنیکشن دوبارہ کرواؤ. ضرورت نہیں ہے مالک، ضرورت نہیں ہے، تو خود کر سکتا ہے. لیکن اس نے بھی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے کمانا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم نے سمجھانا ہے، ہم نے کرنا ہے. ہر ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. آؤ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو ہم سب نے مل کر پوری کرنی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا. وہ ہے رب کو راضی کرنا. بس 100 طریقے ہیں محبوب کو راضی کرنے کے. میں آپ کو اس پہ تبلیغ نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں، میں اوپر چلا گیا.
میں نہیں سمجھاؤں گا آپ کو، آپ سمجھدار ہو. میں نہیں آپ کو بتاؤں گا 5 نمازیں، آپ کو پتا ہے. میں نہیں آپ کو کہوں گا کہ روزے 1 مہینے کے، آپ کو پتا ہے. میں نہیں کہوں گا حج فرض ہو چکا ہے بھائی کر لے. میں نہیں کہوں گا یہ جو مال تجھے ملا اس کی زکات دے دے. یہ سانپ کی صورت میں، دیہ کی صورت میں قبر میں آئے گا اور یوں آ کر ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. یہ آئے گا، یہ کھائے گا. یہ مال پھر ہمیں کچھ نہیں دے گا. دے گا تو وہی رات کی تنہائی جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ درود پاک پڑھ رہے تھے، آپ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لا رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ سجدے میں چلے گئے تھے. آپ کو دنیا کی تھکاوٹیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تھیں، آپ نے سب کچھ چھوڑا. آپ نے کہا میں اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وہیں سے سب کچھ لوں گا. کنیکشن بنا لیا. کنیکشن بناؤ، بس کنیکشن. یہ فار ایگزامپل یہ میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے پانی سے بھرا ہوا. اگر اس کو میں 1 منٹ تک پکڑوں کوئی مسئلہ نہیں. اگر 1 گھنٹے تک پکڑوں تو میرے بازو میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر میں اس کو پورا دن پکڑے رکھوں تو میرا بازو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ یہ بالکل بیکار ہو جائے گا. اس کی طاقت جو ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی، یہ خالی ہو جائے گا، یہ اکڑ جائے گا. یہی مثال ہماری زندگی میں پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کی ہے. اگر کبھی کبھار سوچو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر زیادہ اور زیادہ سوچو گے تو یہ پریشان کریں گے، محرومی کا احساس دلائیں. اور اگر ہر وقت ان پریشانیوں کے بارے میں اپنے اوپر ہم دنیا کا سوال کر کے رکھو گے، زندگی اجیرن ہو جائے گی. سکون چاہتے ہو تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ فارمولا ہے. سکون چاہتے ہو تو شکر ادا کرو. شکر یا زبان سے ہے یا اپنے عمل سے ہے. عمل کیا ہے؟ آپ کا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانا، سجدہ کر لینا. جہاں پر بھی ہو، آپ نہیں آؤ مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، کیسے لے آؤں گا؟ آپ اپنے گھر میں اپنا مصلی رکھیں، آپ اپنے گھر کے اندر ایک بہترین تصویر رکھیں، آپ اپنے گھر میں بہترین ایک جبہ رکھیں. آپ کا جب وقت نماز ہو جائے آپ کے بیگ کے اندر پیک ہونا چاہیے. جہاں پر نماز کا وقت ہو گیا، خلاص دنیا ختم ہو گئی میری. میرے رب کا حکم آیا ہے، کیوں؟ آج تو نے ثابت کرنا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں میرے مالک ہم دیکھو کیا کہتے تھے کہ یہ بندے کچھ نہیں کریں گے. اور رب وہاں پر پھر صدا لگا رہا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں تم کہہ ڈالو یہ یورپ میں آ بھی گیا، اس کی جوانی بھی ہے، امنگیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، خون بھی گرم ہے، اس کے سامنے برائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، اس کے سامنے نائٹ کلب بھی ہے. یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے میری ذات کی خاطر. آج دیکھ یہ سجدے میں پڑا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. ہماری یہ بلاد مبین سنت ہے. سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین. یاد تیری داستانی وہ بالیا آوی جا واللیل زلفا بالیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین درود و سلام پیش کیا قبول فرما. سائے گنبد خضرا بار بار عشق و محبت کی حالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین سنہری جالیوں کے سامنے دست بدست ہو کر درود پاک پڑھنے کی، سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع میں حاضری کی توفیق عطا فرما. جبل احد پر حاضری کی، سید الشہداء میرے حمزہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، آب زمزم پینا نصیب فرما. اے اللہ صفا مروہ کے گرد چکر لگانے کی توفیق عطا فرما. میدان عرفات پر وقوف عطا فرما. مزدلفہ منا کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما. کیونکہ بڑا چاہے مینوں ویکھن دا بڑی حسرت ہے.
کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاوا یا رسول اللہ دل کملار ملا ضد کردا جد کھڑدا مدینے ول کوئی نہیں میں کہنا کملیا چپ کر جا کہندا بعد مدینے او حل کوئی نہیں کیونکہ اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لوا ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لوا سنے آئے ہر غریب دی سن دے اوزاریاں میں بھی تھے اپنے غم دی کہانی سنا لوا آوے جے پھر موت دے آوے ہزار وار آزم جے زندگی دی اے حسرت مٹا لوا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی جب میں واپسی ہویا اللہ نگاہوں کے سامنے او چہرے مصطفیٰ لب جاری ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ